بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر معراج کے واقعے کے حوالے سے یہ آیت بیان کی ہے کہ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات کے اندر مسجد اقصی سے مسجد حرام، یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی فلسطین میں بیت المقدس تک لے گیا اور اس کے ماحول کو بابرکت کر دیا تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو چیزیں مشاہدہ ان کا کروا دیتا ہے اور جو چیزیں ان کو دکھا دیتا ہے وہ عام انسانوں کو نہیں دکھاتا، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا تاکہ ان کا یقین باقی لوگوں سے زیادہ مضبوط ہو اور ان کو آنے والے حالات کے متعلق خبر دی جاتی ہے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت وہ نہیں سمجھتے پھر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اس لیے اس راستے میں آنے والی بڑی بڑی سختیوں کو وہ جھیل جاتے ہیں، جبکہ عام لوگ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی سختیوں کو وہ جھیل سکیں، برداشت کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ابن القیم کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، آپ کو جسم سمیت اپنے براق پر بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اس کی سیر کروائی گئی، اور پھر وہاں سارے کے سارے نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ دیکھیے، براق جو ہے، جو جانور جس کا ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کے لفظی معنوں پر غور کریے تو برق آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے۔ تو براق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو آسمانی بجلی کی رفتار سے چلتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہاں پہ قدم پہنچتا تھا جہاں پہ انسان کی نگاہ جاتی ہے۔ تو انسان اگر زمین سے آسمان کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ آسمان پر پہنچ جاتی ہے، اور اس میں 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ سفر کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کیا گیا اور آسمان دنیا پر لے جایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہاں اس آسمان کا دروازہ کھلوایا اور آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ وہاں اپنے سارے کے سارے انسانوں، سارے کے سارے انبیاء کے والد آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا بڑا ہی سعادت مند بیٹا ہے۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان دونوں سے ملاقات کی اور ان دونوں کو سلام کیا، اور ان دونوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا ہے، اور آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا اور آپ کو مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام، ان سے ملاقات کی، ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کو دیکھا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کا سلام کا جواب دیا اور آپ کو مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ کو
چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بھی آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رو رہے ہیں، اور جب انہوں نے وجہ پوچھی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ سب سے زیادہ ان کی امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ ان کے بعد ایک جوان نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والا ہے، اور اس کی امت کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملاقات کی اور انہیں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ اور بیت المعمور کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو بھی فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لے گا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال کے پاس اس کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گئے، قرآن مجید میں یہ الفاظ بیان کیا گئے ہیں قاب قوسین او ادنا، جتنا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم فاصلہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور پردے کے پیچھے سے ہی باتیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی کیا، اور اس کے ساتھ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے حوالے سے بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا میری امت کو حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیے اپنے رب کے پاس اور ان سے کمی کا، تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور پھر یہی بات کہی تو 10 نمازیں کم کر دی گئیں، یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے دوبارہ یہی بات کہی کہ آپ کی امت نہیں اس کی طاقت رکھتی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آنے جانے کا وقت سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ مزید کمی کا سوال کیجئے، آپ کی امت کے لیے یہ مشکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے اور میں اس پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس پر ندا آئی، آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے اوپر کمی کر دی ہے۔ دیکھیے سورۃ النجم، اس میں بھی اس حوالے سے، اس قربت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، اور اس کی یہی دلیل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس کے ساتھ قربت کا سورہ نجم میں سرا سے ذکر ہی نہیں ہے۔ ثم دنا فتد اللہ، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی شکل میں اللہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کا جو ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتا ہے۔ اسی معراج کے واقعہ میں شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، اور اس معراج کے ہی واقعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دودھ اور شراب دونوں پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ پائی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، اور آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بہت سے فضائل بیان کیے ہیں، اور معراج کے واقعے کے علاوہ بھی بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔
کہ جنت میں کسی بھی شخص کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت کے اندر لوگ جوان ہوں گے، اور جوانی کے اندر انسان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جنت کے اندر کسی شخص کو واش روم نہیں جانا پڑے گا، جو بھی وہ کھائے گا وہ پسینہ اس کو آئے گا، اور وہ اس کا سارا کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا، اور پسینے میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اسی طرح سے ڈکار آئے گا انسانوں کو، اور کھانا ہضم ہو جائے گا، اس ڈکار میں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے دروغے کو بھی دیکھا، اور وہ ہنستا نہیں تھا، اور اس کے چہرے کے اوپر خوشی اور بشاشت نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اور ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان کے منہ کے اندر آگ کے انگارے داخل کیے جاتے ہیں، جو ان کے منہ سے پورے جسم کو جلاتے ہوئے باہر نکلتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آرے فرعون کو آگ کے اوپر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار لوگوں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ فریش گوشت رکھا ہوا ہے، اور ان کے سامنے گندا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ تازہ اور فریش گوشت کو چھوڑ کر گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا کہ جن کو سینے کے اندر جو مچھلی کو شکار کرنے والے کانٹے ہوتے ہیں، اس طرح کے راڈ جو آگے سے مڑے ہوتے ہیں، وہ پیوست کر کے ان کو اس کے اندر لٹکا دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اسمیل اتنی گندی ہے کہ اگر کسی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مشرق کے اندر لے آئے تو جو مغرب کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری اس کی اسمیل کے ساتھ گندی ہو جائے گی اور ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ اپنے شوہر کے خاندان میں دوسروں کے بچے لاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو جلتے ہوئے دکھایا گیا ہے بغیر لباس کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حرام کاری زنا کاری کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جہنم کے اندر لوگوں کے اوپر سانپ مسلط کیے گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اس کو سیند کر رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اب یہ اپنے سونے اور چاندی کا مزہ چکھو۔ تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اپنی قوم کے لوگوں کو بڑی بڑی نشانیاں معراج کے واقعے کے حوالے سے بیان کی، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیلات کے بارے میں بتانے لگے، حتیٰ کہ کسی صورت وہ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سارے واقعات کی تصدیق کی، اور ان کو اس موقع کے اوپر صدیق کا لقب اختیار دیا گیا۔ یہی بات جو شروع میں آپ سے بیان کی گئی تھی کہ معراج کا فائدہ بیان کرتے ہوئے سب سے مختصر اور عظیم بات اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دوسرے انبیاء کے بارے میں یہ کہا وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا یقین جو ہے مضبوط ہو جائے۔
اور ان کو عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اور جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی ایسی مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں کہ جنہیں کوئی اور برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ معراج کے واقعے کے متعلق کچھ حقائق تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور کچھ جنت اور جہنم کا تذکرہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ساری وہ باتیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں ان سے ہمیں بچائے، ان سے دور رہنے کی توفیق دے، اور جو بھی جنت میں جانے والے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ہم سے کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔